بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جغرافی کلاس 6 جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے، اس کے چیپٹر نمبر 5 سے آج لیسن نمبر 4 پڑھیں گے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ تو آج کا لیسن یعنی لیسن نمبر 4 ہمارا یہاں سے شروع ہوتا ہے، ہیومن ایکٹیویٹیز اینڈ نیچرل ڈیزاسٹرز، اس ٹاپک سے۔ تو چلو آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ اچھا، ہیومن ایکٹیویٹیز، انسانی سرگرمیاں، اینڈ نیچرل ڈیزاسٹرز اور قدرتی آفات۔ ڈیزاسٹرز اور آفات۔ ہیومن بینگز آر پرفارمنگ ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز آن دی ارتھ، یعنی انسان زمین پر مختلف سرگرمیاں انجام دے رہا ہے۔ دیٹ از ایگریکلچر، جیسا کہ زراعت، ڈیفارسٹیشن، جنگلات کی کٹائی، اربنائزیشن، شہری آبادی میں اضافہ، اینڈ مائننگ ایٹسیٹرا اور کانکنی وغیرہ۔ آل سچ ہیومن ایکٹیویٹیز، ایسی تمام سرگرمیاں کاز یعنی سبب بنتی ہے کس چیز کا؟ نیچرل ڈیزاسٹرز، قدرتی آفات کا، ڈائریکٹلی یا تو براہ راست اور انڈائریکٹلی یا بالواسطہ طور پر۔ ڈیفارسٹیشن، جنگلات کی کٹائی۔ فار این آئیڈل کلائمیٹک کنڈیشنز، یعنی مثالی موسمی حالات کے لیے 25% آف دی کنٹریز ایریا مسٹ بی کورڈ ود فارسٹس، یعنی کسی ملک کے 25% رقبے پر جنگلات ہونے چاہیے، ایز پر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز، بین الاقوامی معیار کے مطابق۔ میجارٹی آف دی کنٹریز ڈو ناٹ میٹ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ، یعنی زیادہ تر ممالک اس بین الاقوامی معیار پر پورا نہیں اترتے۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، ایون کرنٹ فارسٹ کور از بینگ ڈسٹرائڈ گریجولی، یعنی موجودہ جنگلاتی رقبہ بھی بے تدریج ختم ہو رہا ہے۔ ہیومن بینگز کٹ دا ٹریز، انسان درخت کاٹتا ہے، کس مقصد کے لیے؟ فار ایگریکلچر، زراعت کے لیے، ہاؤسنگ کے لیے یا رہائش کے لیے، گھر بنانے کے لیے، اچھا ہاؤسنگ سوسائٹیز، یعنی ہاؤسنگ سوسائٹیز جہاں پہ لوگوں کے رہنے کے لیے مکانات بنائے جاتے ہیں، گھر بنائے جاتے ہیں، اینڈ ادر فیکٹرز، اور دیگر وجوہات کی بنا پر، یعنی انسان زراعت، ہاؤسنگ سوسائٹیز اور دیگر وجوہات کی بنا پر درخت کاٹتا ہے۔ فارسٹ پروٹیکٹ ٹاپ سائل اینڈ ایبزارب واٹر، جنگلات بالائی زرخیز مٹی کو محفوظ رکھتے ہیں اور پانی جذب کرتے ہیں۔ ڈس اپیئرنس آف فارسٹ از مور ولنریبل فار فلڈز، یعنی جنگلات کا خاتمہ سیلاب کے خطرے میں اضافہ کرتا ہے۔ ڈیفارسٹیشن لیڈز انوائرمنٹل پالوشن ایز ویل، یعنی جنگلات کی کٹائی ماحولیاتی آلودگی کا سبب بھی بنتی ہے۔ اربنائزیشن، شہری آبادی میں اضافہ۔ انکریز ان پاپولیشن آف این اربن ایریا، یعنی کسی شہری علاقے کی آبادی میں اضافے کو اس کالڈ اربنائزیشن، اور شہری آبادی میں اضافہ کہا جاتا ہے۔ جنرلی، عام طور پر، سرفیس ان اربن ایریا از سیمنٹڈ، یعنی شہری علاقوں کی جو سطح ہوتی ہے وہ سیمنٹ سے پکی ہوتی ہے۔ سچ میٹیریلز ڈو ناٹ ایبزارب واٹر، یعنی ایسے مواد پانی جذب نہیں کرتے۔ دیئر فور، اس لیے رین فال واٹر اسٹینڈز اپ، بارش کا پانی کڑا رہتا ہے، اینڈ فلوز انسٹیڈ آف بینگ ایبزاربڈ، اور جذب ہونے کی بجائے بہنے لگتا ہے، وچ کازز اربن فلڈنگ، جیسے شہری سیلاب آتا ہے، یعنی جس کی وجہ سے شہروں میں سیلاب آتا ہے۔ انفراسٹرکچر از ڈیمیجڈ، انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچتا ہے۔ پیپل آر ٹریپڈ، لوگ پھنس جاتے ہیں، اینڈ روڈ ایکٹیویٹیز آر ٹوٹلی جیمڈ ایز ریزلٹ، اور اس کے نتیجے میں سڑکوں کی جو سرگرمیاں ہوتی ہے وہ مکمل طور پر بند ہو جاتی ہے، وہ جام ہو جاتی ہے۔ کنسٹرکشن آف ڈیمز، یعنی ڈیموں کی تعمیر۔ ہیوج واٹر ریزرو ان ڈیم پٹ ایکسٹریم پریشر آن دی ارتھ، یعنی ڈیم میں پانی کا بڑا ذخیرہ زمین پر شدید دباؤ ڈالتا ہے۔ دیٹ میں کاز ارتھ کویک، جو زلزلے کا سبب بن سکتا ہے۔
ڈیم فیلئر ڈیو ٹو ارتھ کویک میں کاز فلڈنگ، یعنی زلزلے کی وجہ سے ڈیم کے ٹوٹنے سے سیلاب آ سکتا ہے۔ مائننگ، کانکنی، مائننگ چینجز لینڈسکیپ پرماننٹلی، یعنی کانکنی زمین کی ساخت کو مستقل طور پر تبدیل کر دیتی ہے۔ ایکسٹریکشن آف منرلز تھرو مائنز، یعنی کانوں کے ذریعے معدنیات نکالنے سے ویکن دراکس چٹانیں کمزور ہو جاتی ہے۔ ایٹ میں کاز لینڈ سلائڈنگ، یعنی اس سے لینڈ سلائڈنگ یعنی زمین میں دراڑیں پڑ سکتی ہے۔ ان ویچ ہیوج بولڈرز کم ڈاؤن ورڈ along the slopes، جس میں بڑے بڑے پتھر ڈھلوانوں سے نیچے آ جاتے ہیں۔ بولڈرز کہتے ہیں پتھروں کو۔ اچھا، سیم سچویشن ایمرجز، یہی صورتحال پیدا ہوتی ہے when mines are collapsed، جب کانیں منہدم ہو جاتی ہے۔ اچھا، پالوشن، آلودگی، دی ایڈیشن آف کنٹیمنٹس ان ایٹماسفیئر، یعنی فضا میں آلودہ مادوں کے شامل ہونے کو اس کالڈ پالوشن، آلودگی کہا جاتا ہے۔ ہیومن ایکٹیویٹیز، انسانی سرگرمیاں لائک ڈیفارسٹیشن، جیسا کہ جنگلات کی کٹائی، اربنائزیشن اور شہری آبادی میں اضافہ، ٹرانسپورٹیشن اینڈ انڈسٹریلائزیشن ایٹسیٹرا، ٹرانسپورٹ اور صنعت کاری وغیرہ، آر کازنگ پالوشن، آلودگی کا سبب بن رہی ہے۔ ریزلٹنٹلی، اس کے نتیجے میں ایسڈ رین آکرز، تیزابی بارش ہوتی ہے، دیٹ ویکن کیمیکل راکس، جو کیمیائی چٹانوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ ایٹ میں ریزلٹ ان لینڈ سلائڈ، اس کے نتیجے میں لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے، یعنی زمین میں دراڑیں پڑ سکتی ہے۔ ایگریکلچر، زراعت، سائل فرٹیلیٹی از لاسٹ گریجولی، زمین کی زرخیزی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے آفٹر کنٹینیوس کلٹیویشن، مسلسل کاشتکاری سے۔ ٹاپ سائل از ڈسٹرائڈ، بالائی زرخیز مٹی تباہ ہو جاتی ہے، اینڈ ٹینڈز مور ٹوورڈ سائل ایروژن، اور کٹاؤ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، ایٹ میں ریزلٹ ان لینڈ سلائڈ ان ماؤنٹینیس ایریاز، یعنی اس کے نتیجے میں پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے، اینڈ ڈیزرٹیفیکیشن ان پلین ایریاز، اور میدانی صحراؤں میں علاقوں میں، اور میدانی جو علاقے ہوتے ہیں ان میں صحرا زدگی ہو سکتی ہے۔ اچھا، دی موسٹ کامن نیچرل ڈیزاسٹر ان پاکستان، یعنی پاکستان میں سب سے عام قدرتی آفت، این اوور فلو آف ریور واٹر آؤٹ آف اٹس چینل، یعنی دریا کے پانی کا اپنے کناروں سے باہر نکلنا، ویچ میں کاز ڈیمیج ٹو دا نیئر بائی سیٹلمنٹس، جو قریبی آبادیوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کالڈ فلڈ، سیلاب کہا جاتا ہے۔ اٹ از کنسیڈرڈ اے نیچرل ڈیزاسٹر، اسے قدرتی آفت سمجھا جاتا ہے، بیکاز اٹ میں بی اے کاز آف سوشل اینڈ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن، کیونکہ یہ سماجی اور ماحولیاتی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ انڈس از دا لارجسٹ ریور ان پاکستان، دریائے سندھ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے۔ ایسٹرن اینڈ ویسٹرن ٹریبیوٹریز آف انڈس، یعنی دریائے سندھ کے مشرقی اور مغربی معاون دریا، کنسٹیٹیوٹ اے کمپریہنسیو ڈرینیج سسٹم، یعنی ایک جامع نکاسی آب کا نظام بناتے ہیں، دیٹ از کوائٹ یوزفل فار ایگریکلچر، جو زراعت کے لیے بہت مفید ہے۔ ہینس، اسی لیے پاکستان از کنسیڈرڈ ایز این ایگریکلچرل کنٹری، پاکستان کو زرعی ملک کہا جاتا ہے۔ آل آف دیز ریورز آر irrigated بائی میلٹ واٹر فرام گلیشیئرز، مونسون رین فال اینڈ سائیکلونک رین فال، یہ تمام دریا گلیشیئرز جو ہوتے ہیں، یعنی برفانی تودے جو ہوتے ہیں، ان کے پگھلے ہوئے پانی، مونسون کی بارشوں اور طوفانی بارشوں سے سیراب ہوتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ اینڈ چینجنگ رین فال پیٹرن، عالمی حدت اور بارشوں کے بدلتے ہوئے نظام آر افیکٹنگ پاکستان کو متاثر کر رہا ہے۔ دیئر فور
اس لیے فلڈ از دا موسٹ آکرنگ نیچرل ڈیزاسٹر ان پاکستان. پاکستان میں سیلاب سب سے زیادہ آنے والی قدرتی آفت ہے. کازز آف فلڈز ان پاکستان. پاکستان میں سیلاب کی وجوہات. نمبر 1، رین فال از ناٹ ویل ڈسٹریبیوٹیڈ، یعنی بارش یکساں نہیں ہوتی تھرو آؤٹ دا ایئر ان پاکستان میں سال بھر میں. اچھا، سم آف رین واٹر از ایبزاربڈ بائی دی گراؤنڈ، یعنی کچھ بارش کا پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے. whereas most of it rushes to the low lying areas، جبکہ زیادہ تر نشیبی علاقوں کی طرف بہہ جاتا ہے. when the water reaches the river، جب پانی دریاؤں تک پہنچتا ہے، it overflows the banks، تو یہ کناروں کو توڑ کر causing floods، سیلاب کا باعث بنتا ہے. نمبر 2، the Indus and its tributaries، دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا. رائز ان دا سنو کلیڈ ماؤنٹینز، برف پوش پہاڑوں سے نکلتے ہیں. سنو ایٹ دیز ماؤنٹینز اسٹارٹس ٹو میلٹ ان سمرز، یعنی گرمیوں میں ان پہاڑوں کی برف پگھلنے لگتی ہے. سم ٹائمز ریورز ریسیو ایکسیپشنلی لارج اماؤنٹ آف واٹر، یعنی کبھی کبھار دریاؤں میں غیر معمولی مقدار میں پانی آ جاتا ہے. اینڈ اسٹارٹ اوور فلوئنگ، اور وہ طغیانی اختیار کر لیتے ہیں. نمبر 3، ڈیورنگ سمرز، گرمیوں میں مونسون وینڈز کاز ہیوی رین فال آن ہائی لینڈز، یعنی مونسون کی ہوائیں بلند علاقوں میں شدید بارش لاتی ہے. ہینس، چنانچہ رین واٹر ریچ دا ریور کوئکلی، بارش کا پانی تیزی سے دریاؤں تک پہنچتا ہے. پارٹیکولرلی ان دا پلینس، خاص طور پر میدانی علاقوں میں. اینڈ فلڈنگ ایڈجیسنٹ ایریاز، اور قریبی علاقے سیلاب کی زد میں آ جاتے ہیں. 2011 فلڈ ڈیمیج ٹو ایگریکلچر، 2011 کے سیلاب سے زراعت کو نقصان. ایز پر دی ڈیٹیلز ریلیزڈ بائی اکنامک سروے آف پاکستان، یعنی 2011 to 2012، یعنی پاکستان کے اقتصادی سروے جو 2011-12 میں ہوئی تھی، کے تفصیلات کے مطابق مجموعی دی ٹوٹل لاس ایسٹیمیٹڈ ان US $1,840.3 ملین، یعنی نقصان کا جو تخمینہ تھا، مجموعی نقصان کا جو تخمینہ تھا وہ 1840.3 ملین امریکی ڈالر تھا. 89% is in the form of direct damage، یعنی جس میں 89% براہ راست نقصان تھا. اینڈ 11% in the form of indirect loss، اور 11% بالواسطہ نقصان تھا. سندھ suffered 94% and بلوچستان 6% of the total damage، یعنی کل نقصان میں سندھ کو 94% اور بلوچستان کو 6% نقصان ہوا. خریف کراپ اکاؤنٹڈ فار 91.5% آف دی ڈیمیج، یعنی خریف کی جو فصل تھی اس کو 1.5% نقصان پہنچا. فالوئنگ ربی کراپس آف 2011 and 2012 آلسو سفرڈ ان ڈائریکٹ ڈیمیج، 2011 اور 2012 کی ربی فصلیں بھی بالواسطہ نقصان کا شکار ہوئی. میئرمنٹس آف فلڈ کنٹرول، سیلاب پر قابو پانے کے اقدامات. نمبر 1، A flood control department has been set up by the government of Pakistan، یعنی حکومت پاکستان نے سیلاب کنٹرول کا محکمہ قائم کیا ہے. نمبر 2، sides of the rivers are cemented، دریاؤں کے کناروں کو سیمنٹ سے مضبوط کیا گیا ہے. so that water cannot overflow in surroundings، تاکہ آس پاس پانی باہر نہ نکلے. نمبر 3، bridges are built to protect roads and railway lines، سڑکوں اور ریلوے لائنوں کو بچانے کے لیے پل تعمیر کیے گئے ہیں. نمبر 4، گورنمنٹ اسٹیبلشز ریلیف کیمپس، حکومت امدادی کیمپ قائم کرتی ہے. ٹو ہیلپ وکٹمز بائی پرووائڈنگ شیلٹر، فوڈ اینڈ میڈیکل فیسلٹیز ایٹسیٹرا، تاکہ رہائش، خوراک اور طبی سہولیات فراہم کرنے سے متاثرین کی مدد کی جائے. نمبر 5، فورکاسٹنگ سسٹم میں بی اپڈیٹڈ، پیش گوئی کے نظام کو جدید بنایا جائے.
اینڈ ڈیمس شوڈ بی کنسٹرکٹیڈ اور ڈیم تعمیر کیے جائے. فارسٹس آر بینگ پلانٹیڈ along ریورس اینڈ روڈس. اور دریاؤں اور سڑکوں کے کنارے جنگلات لگائے جاتے ہیں ٹو کنٹرول فلڈ واٹر تاکہ سیلاب کے پانی کو قابو کیا جا سکے. پریزرویشن آف نیچرل ریسورسز، قدرتی وسائل کا تحفظ. دی ورلڈ از بلیسڈ بائی ڈفرینٹ نیچرل ریسورسز، یعنی دنیا مختلف قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. دیٹ از منرلز جیسا کہ معدنیات، فارسٹ جنگلات، واٹر پانی، وائلڈ لائف یعنی جنگلی حیات، اینڈ ریچ سائل اور زرخیز مٹی. آل دیس ریسورسز ہیو ٹو بی مینیجڈ ان اے وے، ان تمام وسائل کو اس طرح منظم کرنا ضروری ہے ٹو پریونٹ فردر انوائرمنٹل ڈسٹرکشن، کہ مزید ماحولیاتی تباہی سے بچاؤ ہو، اینڈ ٹو مینٹین ایکو سسٹم اور ماحولیاتی نظام برقرار رہے. فالوئنگ اسٹیپس شوڈ بی ٹیکن، یعنی درج ذیل اقدامات کیے جائے فار پریزرویشن آف نیچرل ریسورسز، قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے. اچھا 3 Rs یعنی ریڈیوس، سائیکل اینڈ ری یوز ٹیکنیک از دا بیسٹ وے. یعنی 3 R، کم استعمال، ریسائکلنگ اور دوبارہ استعمال کی مہارت بہترین طریقہ ہے ٹو پریزرو نیچرل ریسورسز، قدرتی وسائل کے تحفظ کا. کنسٹرکشن آف واٹر ریزرویئرس یعنی ڈیمز ود ایڈوانسڈ ٹیکنیکس ٹو پریزرو واٹر فار فیوچر، یعنی مستقبل کے لیے پانی محفوظ کرنے کی خاطر جدید طریقوں سے آبی ذخائر یعنی ڈیم تعمیر کیے جائے. سوئچ ٹو ادر رینیویبل انرجی ریسورسز، قابل تجدید توانائی کے ذرائع اختیار کیے جائے، لائک سولر انرجی جیسا کہ شمسی توانائی، وینڈ انرجی اور بایو گیس ایٹسیٹرا. اچھا ہوائی توانائی یا بایو گیس وغیرہ. پلاسٹک باٹلز، ٹینز، ویسٹ پیپر اینڈ ادر آئٹمس، یعنی پلاسٹک بوتلیں، ٹین، ضائع شدہ کاغذ اور دیگر اشیاء کو میں بی ریسائیکلڈ ٹو گیٹ سم ادر آؤٹ پٹ، کچھ دوسرے کام حاصل کرنے کے لیے دوبارہ استعمال کیا جائے. ایریگیشن سسٹم شوڈ بی امپرووڈ، نظام آبپاشی کو بہتر بنایا جائے بائی یوزنگ ماڈرن ایریگیشن ٹیکنیکس، جدید آبپاشی طریقوں کے استعمال کے ذریعے. اویئرنیس کیمپین مسٹ بی رن، عوامی آگاہی مہم چلائی جائے ٹو ایریڈیکیٹ پبلک اگینسٹ ایلیگل ہنٹنگ، غیر قانونی شکار ختم کرنے کے لیے. اچھا ویسٹیج آف واٹر، پانی کے ضیاع کو ختم کرنے کے لیے. ڈیفارسٹیشن، جنگلات کی کٹائی روکنے کے لیے. اینڈ انوائرمنٹل پالوشن، اور ماحولیاتی آلودگی روکنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے. یعنی غیر قانونی شکار، پانی کے ضیاع، جنگلات کی کٹائی اور ماحولیاتی آلودگی ختم کرنے کے لیے عوامی آگاہی مہم چلائی جائے. واٹر ریسائکلنگ پلانٹس میں بی انسٹالڈ، یعنی واٹر ریسائکلنگ پلانٹس لگائے جائے فار پریزرویشن آف واٹر، پانی کے تحفظ کے لیے. اسٹریٹجیز فار ریڈکشن آف انوائرمنٹل پالوشن، یعنی ماحولیاتی آلودگی میں کمی کے لیے حکمت عملیہ. دی فالوئنگ اسٹریٹجیز میں پرو فروٹفل، درج ذیل حکمت عملیہ مفید ثابت ہو سکتی ہے فار ریڈیوسنگ دا لیول آف انوائرمنٹل پالوشن، ماحولیاتی آلودگی کم کرنے میں. اچھا پراپر ڈسپوزل آف ویسٹ مٹیریل، یعنی فضلہ کو یا فالتو جو مادے ہوتے ہیں ان کو درست طریقے سے ٹھکانے لگانا. کلینلینس، صفائی. منیمائزنگ دی یوز آف پلاسٹک بیگز، پلاسٹک تیلوں کے استعمال میں کمی. آپٹیمل یوز آف انرجی ریسورسز، توانائی کے وسائل کا درست استعمال. پروموشن آف گرین ویلیوز ان ڈیلی لائف، روزمرہ زندگی میں اہم اور مفید اقدار کا فروغ. پروموشن آف پلانٹیشن اینڈ اویئرنیس اباؤٹ دی انوائرمنٹ، شجرکاری کا فروغ اور ماحول کے بارے میں آگاہی. اینڈ آور ریسپانسبلٹیز ٹوورڈز انوائرمنٹل پروٹیکشن آر کیز، اور ماحولیاتی تحفظ کی ہماری ذمہ داریاں وہ بنیادی طریقے ہیں
to protect and keep our environment green and clean. جس سے ہمارا جو ماحول ہوتا ہے اس کو صاف اور تازہ رکھا جا سکتا ہے. فار آل فارم آف لائف، ہر قسم کی زندگی کے لیے، یعنی جن کے ذریعے ہم اپنے ماحول کو ہر قسم کی زندگی کے لیے صاف اور تازہ رکھ سکتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیسن نمبر 4. یہاں پہ اس یونٹ کا اختتام بھی ہوتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ اس لیسن کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ، فریز یا سنٹینس کا سمجھ نہ آیا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ چیپٹر یعنی چیپٹر نمبر 6 کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.